السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، بڑے مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس فتنوں بھرے دور میں جب ہر طرف بارش کے قطروں کی طرح سے فتنے ٹپک رہے ہوں، انتظام یہ کیا ہے کہ ہم سب کو اللہ کے گھر میں اکٹھا کر دیا ہے، وہ لوگ یقیناً مبارکباد کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو، ان کے اس اقدام کو قبول فرمائے، اور ہم سب، چاہے ہم یہاں مرد جمع ہوں یا ہماری خواتین جمع ہوں، یہ سب بھی مبارکباد کے لائق ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکر اللہ فی من عندہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں، چھوٹا گھر ہو بڑا گھر ہو، جامع مسجد ہو یا 5 وقتہ نماز کی مسجد ہو، چاہے وہ جھونپڑی ہو چاہے بلڈنگ ہو، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اگر کچھ لوگ صرف اس نیت سے جمع ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے سمجھائیں گے، اللہ کی کتاب کا مذاکرہ کریں گے، اللہ کی کتاب کی بات کریں گے، گفتگو کریں گے، سنیں گے سنائیں گے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نزلت علیہم السکینہ، ایسی جماعت پر، ایسے گروہ پر، ایسے لوگوں پر، ایسے مردوں اور ایسی خواتین پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو ہم سب مبارکباد کے لائق ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ مت سوچئے کہ ہم چند لوگ ہیں اس سے کیا ہو جائے گا، نہیں، ہم چند لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر یقین کرتے ہوئے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے۔ غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتوں نے اس مجلس کو گھیر لیا ہے۔ اور سب سے زیادہ فضیلت کا مقام اس ٹکڑے میں ہے کہ وذکر اللہ فی من عندہ، وہ کائنات کا مالک، کائنات کا وہ خالق جس کو ہماری حمد و ثنا کی، ہماری تسبیح و تحلیل کی، ہمارے الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور مختلف عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے ہماری عبادتوں کا، ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو ایسا غنی ذات ہے، ایسا بے نیاز ذات ہے کہ فرشتے جو قیام کی حالت میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، قیامت تک ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے۔ جو فرشتے رکوع میں ہیں وہ رکوع میں قیامت تک رہیں گے، جو سجدے میں ہیں وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ اس ذات کو ہماری عبادتوں، ہمارے رکوع، ہمارے سجدوں اور ہمارے قیام کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے اس بات کا۔ اس کے باوجود وہ کیا کہتا ہے کہ جو لوگ اس غرض سے میری کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میرے گھر میں جمع ہوں گے تو وہ اللہ اپنے ملأ اعلیٰ میں، فرشتوں کی جماعت میں ہمارا اور آپ کا چرچا کرتا ہے کہ دیکھو میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں، میرے کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں، میری کچھ بندیاں ایسی بھی ہیں جو ساری دنیا کے جھنجھٹوں کو چھوڑ کر، دنیا کے سارے الجھنوں کو چھوڑ کر، دنیا کی ساری مشغولیتوں سے اپنا وقت نکال کر میرے گھر میں اس غرض سے جمع ہوئے ہیں کہ میری کتاب کو سمجھیں گے، سمجھائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے۔ یہ بڑی فضیلت کا مقام ہے۔ تو ہم سب انشاءاللہ العزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی کی روشنی میں مبارکباد کے لائق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ مجھ سے کل پوچھا گیا کہ کس موضوع پر میں بولوں گا، تو دیکھیے بہت سارے موضوعات، بہت سارے ٹاپکس پر آپ تقریریں سنتے ہیں، ہمیشہ سنتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تقریریں سننے والی امت بن گئے ہیں۔ امت کا کروڑوں روپیہ، کروڑوں، ایک سال میں کروڑوں روپیہ اسی جلسے اجلاس پر ختم ہو جا رہا ہے۔ ابھی کل پرسوں ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ 12 لاکھ روپے ایک جلسے پہ خرچ ہوتا ہے۔ تو میں نے پوچھا ان سے کہ 12 لاکھ میں آپ نے اصلاح معاشرہ کانفرنس کرایا تھا اور دور دراز سے علماء کرام کو بلایا تھا جس میں تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ علماء لے گئے، تو اس کا 12% بھی فائدہ ہوا یا نہیں؟ 12% تبدیلی آنی چاہیے سماج میں، معاشرے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ کہاں سے ہونے والا ہے۔ آپ سوچئے کہ 12 لاکھ ایک جلسے میں خرچ ہو جائے اور اس کی کوئی تبدیلی، اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہ آئے، تو یہ بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا سنیں گے، کیا سنائیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک ہمارا امام، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے علامہ آئیں، چغادری آئیں، بڑے بڑے پاک والے آئیں اور وہ تقریر کریں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے امام صاحب جمعے کے خطبے میں جو بات کہیں گے قرآنی آیت کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، ہم اس پر عمل کریں، یہ کوشش ہو۔ سن لینا کمال نہیں ہے، سنا دینا کمال نہیں ہے، اس پر عمل کرنا کمال ہے۔
سننے اور سنانے سے زیادہ ہم عمل کرنے والی قوم بنیں، عمل کرنے والی امت بنیں، یہی اللہ تعالیٰ کو بھی مطلوب ہے اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ آپ نے اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے جلسے کرائے۔ آپ کہیں گے کہ مکہ میں تو ان کو موقع ہی نہیں تھا، چلیے 13 سال ہٹا دیجیے، باقی جو 10 سال آپ نے مدینہ میں باضابطہ اسلامک حکومت کا، اسلامک گورنمنٹ کا قیام عمل میں آ چکا تھا، اس میں کتنے جلسے ہوئے؟ کتنے جلسے ہوئے کوئی بتا دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو تیار کیا اور خود اور وہ صحابہ نے اپنا عملی نمونہ جو پریکٹیکل لائف پیش کیا دنیا والوں کے سامنے، اس سے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے چلے آئے۔ اور صرف 10 سال کی، اس لیے 10 سال کہہ رہا ہوں کہ 13 سال کی محنت میں تو چند 100 لوگ تھے۔ چنانچہ بدر جو 2 سن ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد دوسرے ہی سال بدر کی لڑائی ہوئی، اس میں صرف 313 کی تعداد جنگجو لوگوں کی تھی، لڑنے والوں کی تھی۔ تو 1000 مان لیجئے تعداد رہی ہوگی مسلمانوں کی، 2000 رہی ہوگی۔ لیکن صرف 10 سال کی محنت میں جو مدینہ کی زندگی میں آپ نے کی، اس کے نتیجے میں 10 سن ہجری میں 2 سن ہجری کو دیکھیے غزوہ بدر میں کتنے لوگ ہیں، اور 10 سن ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر جاتے ہیں تو ایک روایت کے مطابق 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,44,000 صحابہ کرام تھے۔ 1,44,000 صرف 7-8 سال کی محنت میں۔ کیوں؟ آپ نے جلسہ کیا تھا، کانفرنس کی تھی، امت کا پیسہ خرچ کیا تھا اس پہ؟ نہیں، آپ نے اپنی اور اپنے صحابہ کی ایسی پریکٹیکل لائف دنیا والوں کے سامنے پیش کی تھی کہ لوگ خود بدلتے چلے گئے، خود بدلتے چلے گئے۔ چنانچہ ہم یہ چند لوگ جو یہاں جمع ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو بدل لیں گے، پورا سماج بدل جائے گا، پورا سماج۔ میں تو خطبے میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمان جس دن، اس دنیا کے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں گے، دنیا کی ساری قومیں اسلام میں داخل ہو جائیں گی۔ ہم مسلمان ہی نہیں رہے۔ کتنے % مسلمان ہیں ہم؟ رات میں سوتے وقت تنہائی میں، اکیلے میں اور رات کی تاریکی میں غور کیجئے کہ صبح سے لے کر اس سونے کے وقت تک ہم نے اللہ کے کتنے فرمان کو مانا اور کتنے کو چھوڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو تسلیم کیا اور کتنی کو پامال کیا۔ روزانہ حساب کر لیجئے، یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، قرآن حدیث کو مانتے ہیں، تو صرف نماز میں آمین اور رفع یدین کر لینے کا نام قرآن حدیث ہے؟ باقی زندگی میں کیا ہے؟ باقی زندگی کیا ہماری اور سماجی زندگی جو دوسرے لوگ گزار رہے ہیں ان کی طرح نہیں ہے؟ انہی کی طرح ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے کہیں بھی، کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے اس بات پر۔ جس دن اہل حدیث ہو جائیں گے، سارے مسلک کے لوگ اہل حدیث ہو جائیں گے۔ یہ آج آپ خوشخبری لکھ لیجئے، لیکن ہم کو اہل حدیث ہونا ہوگا۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات، مہمانوں کے ساتھ معاملات اور خواتین کے ساتھ معاملات، گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، ہم کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں تو، کسی ادارے میں نمازی ہیں، مسجد میں نمازی ہیں تو، قبرستان کے ذمہ دار ہیں تو، مدرسے کے ذمہ دار ہیں تو، سب لوگ اپنی زندگی کو اگر بدل لیتے ہیں تو یقین جانیے کہ دنیا کی قومیں تلاش کریں گی کہ یہ لوگ کہاں ہیں، دوسری مخلوق ہیں کیا؟ دوسری مخلوق تو نہیں ہے یہ۔ اور خود بخود لوگ آتے جائیں گے، آپ سے جڑتے جائیں گے، کوئی جلسہ، کسی جلوس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا ہے؟ پریکٹیکل لائف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پریکٹیکل لائف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لیں گے، سب لوگ آتے چلے جائیں گے۔ آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے سماج کی اصلاح کے لیے کوئی اور نسخہ نازل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو اصلاح معاشرہ تبھی ممکن ہے۔ آئیے چند اس سے اصلاح معاشرہ سے متعلق چند باتیں میں ترتیب وار رکھتا ہوں۔ اصلاح معاشرہ میں سب سے پہلی چیز جس کی اصلاح ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے وہ ہے اللہ رب العالمین کی توحید۔ اللہ رب العالمین کی توحید، اس کو سمجھنا ہر ایک کے لیے، نوجوان ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں اور خواتین ہوں، سب کے لیے ضروری ہے۔ بچوں کے لیبل کی توحید سمجھائیے انہیں، نوجوانوں کے لیبل کی توحید سمجھائیے انہیں، ہر ایک کے لیے لیبل ہے۔ چھوٹے بچے ہیں ان کو سمجھائیے کہ بیٹا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہیں کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، کون پہناتا ہے،
تمہیں ابو امی کس نے دیا ہے؟ اس طرح سے بچوں کے ذہن میں ڈالیے بچپن میں، ورنہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی اور فلاں مسلمان لڑکا کوئی غیر مسلم لڑکی کو بھگا لے گیا۔ کیوں؟ ہم نے اس کے اندر، اس کے دل و دماغ میں اپنی شریعت کی اہمیت کو کہاں ڈالا ہے؟ اپنی شریعت کی تعلیمات اور پیغامات کو اس کے ذہن و دماغ میں ہم نے کہاں پالا ہے؟ کہاں اس کی تربیت کی ہے اس طرح سے؟ ہمارے والدین نے تربیت نہیں کی، ہمارے ذمہ داروں نے تربیت نہیں کی، ہمارے ائمہ نے تربیت نہیں کی، ہمارے مدرسین نے تربیت نہیں کی، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ تو چھوٹے بچے کو یہ سمجھائیے، بڑا بچہ ہو جائے، جب نوجوانی میں آ جائے تو اسے سمجھائیے کہ اللہ کی توحید کیا ہے، اللہ کی توحید بڑوں کو سمجھائیے کہ کیا ہے، خواتین کو سمجھائیے کہ کیا ہے۔ اللہ کی توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کے سامنے نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اللہ کی توحید صرف رکوع اور سجدے اس کے سامنے کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہوں گے، کسی اور کے سامنے رکوع اور سجدے نہیں کریں گے، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں مانیں گے، کسی اور سے مدد طلب نہیں کریں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ گھر میں جاتے ہو بیوی سے مانگتے ہو روٹی، یہ بھی تو مدد ہے، مدد طلب کرنا ہے؟ نہیں، یہ بہکاوا ہے اور یہ شیطانی چور دروازہ ہے جو شیطان ان کو سجاتا ہے اور وہ آپ پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ یہ جس چیز میں بھی آدمی کسی چیز کا مالک ہے، مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ موبائل دیجیے تھوڑا کہ کہیں کال کرنا ہے، تو اس میں مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ جس چیز کی ملکیت صرف رب العالمین کی ہے اس کو نہیں مانگنا ہے۔ مثال کے طور پر اولاد مانگنا ہے، کوئی جیتا یا زندہ یا مردہ کوئی دے سکتا ہے ہمیں اولاد؟ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اس کا قرآن پاک کے سورہ شورى میں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سنو، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت ہے، زمینوں کی بادشاہت ہے، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا، پیدا وہی کرے گا، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین کا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو رب العالمین اگر کسی کو صرف بیٹے دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت، چاہے وہ زندہ طاقت ہو یا مردہ، وہ بیٹیاں دے دے گا۔ اب بیٹی کوئی جا کر کے مانگنے لگے کسی اور سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی توحید پر ڈاکہ ہے، اللہ کی توحید پر ڈاکہ۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کی دینے کی صلاحیت میں ہے، بس میں ہے، وہ دوسرے سے مانگے، یہی تو شرک ہے، اور کیا ہے؟ یہی شرک ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں دینا چاہے، کوئی بیٹا مانگنے چلا جائے کہیں اور، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دینا چاہے اور ہم مانگنے چلے جائیں کسی اور سے، کسی اور سے دعا کرنے لگ جائیں، کسی اور کے دربار میں اور کسی اور کی درگاہ پر جا کر ذبیحہ پیش کرنے لگے، جانور ذبح کرنے لگے، چاہے مرغا ہی کیوں نہ ہو، لوگ چڑھاتے ہیں، بکرا چڑھاتے ہیں۔ یہ سب توحید کے خلاف چیز ہے، یہ سب شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں خاص طور سے اس میں بڑی آگے ہوتی ہیں، کہیں مرغا چڑھانے چلی جائیں گی، کہیں بکرا چڑھانے چلی جائیں گی، کہیں اپنے بچے کی گردن میں دھاگا باندھ دیں گی ان کی صحت اور ان کی تندرستی کے لیے۔ دھاگا باندھنے سے ہمارے بچے کی صحت اور تندرستی آئے گی؟ اللہ رب العالمین نے یہ حق صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اذہب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، لا شفاء الا شفاؤک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے لیے دعا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ اے اللہ تو بیماری کو ختم کر دے، تو ساری انسانیت کا رب ہے، رب الناس اشف انت الشافی، شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیرے شفا کے علاوہ کہیں اور شفا نہیں ملتی، اللہ رب العالمین کے علاوہ کہیں اور سے صحت نہیں ملے گی، بیماری سے تندرستی نہیں لوٹ آئے گی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے یا اپنے باپ سے؟ اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا بھی اللہ رب العالمین کے پاس، کہیں اور نہیں جانا ہے، اور یہ دھاگا اور تعویذ نہیں لٹکانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والتوالا شرک، یہ گنڈے، یہ تعویذ جو ہم لٹکاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا، ایک وفد آیا، 10 لوگوں کی ایک جماعت آئی ملنے کے لیے۔ آپ نے 9 لوگوں سے مصافحہ کیا، ایک سے نہیں کیا۔ سارے لوگ تعجب میں پڑ گئے، اتنے دور سے لوگ آئے ہیں ملنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی نے سب سے مصافحہ کیا، ایک آدمی کو محروم کر دیا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں چھلا پہنا، ہمارے نوجوان بہت پہنتے ہیں، چھلا پہن رکھا، اس لیے میں نے اس سے مصافحہ نہیں کی۔ چنانچہ اس نے فوراً نکال کر پھینکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کی۔ یہ ساری چیزیں انسان کو شرک تک پہنچانے والی ہیں۔ تو تعویذ اسی طرح سے ہماری مائیں اور بہنیں کیا کرتی ہیں، وہ بچے کے پیشانی پر ٹیکا لگا دیتی، کسی کی نظر نہ لگے، کسی کی نظر نہ لگے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، کوئی اپنے انعام، اپنی نعمت، اپنا کرم، اپنی مہربانی کا حقدار بنانا چاہے، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں پیدا ہوئی ہے جو اس سے لوٹا دے، اس نعمت کو لوٹا دے، اس بھلائی کو لوٹا دے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ فیصلہ جس کا ہو چکا ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا، آپ کہتے ہیں نا بہت پہنچے ہوئے ہیں، بڑے سے بڑا پہنچا ہوا اس نقصان سے ہمیں اور آپ کو نہیں بچا سکتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ چاہتا ہے، قرآن کا عقیدہ یہ چاہتا ہے، نبی کائنات کا عقیدہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ ہم ہر قسم کے نقصان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، اور اسی سے کہیں کہ رب العالمین نقصان تو ہی پہنچاتا ہے، نقصان تیری ہی جانب سے ہوتی ہے، نقصان کا فیصلہ تیرے یہاں سے ہوتا ہے، اور بھلائی اور انعام کا فیصلہ بھی تیرے ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر قسم کے نقصان کے فیصلے سے محفوظ رکھ اور بھلائی کا فیصلہ ہمارے حق میں فرما دے۔ رب العالمین ہی یہ سارے فیصلے فرماتا ہے۔ اب کسی اور کی طرف ہم اس کی نسبت کرتے ہیں تو گویا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ سخت اور شدید محبت ایمان والوں کی اللہ سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کا قاعدہ ہے۔ قرآن نے اپنے ماننے والوں کو اس طرح کا دیکھنا چاہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاح، اللہ کا حکم ہے، وہ مؤذن صاحب کون ہے اس سے مطلب نہیں ہے، وہ حکم اللہ کا ہے۔ تو اللہ کی محبت ٹوٹ کر جو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے حی علی الصلاح کی آواز کان میں پڑی وہ مسجد کی تیاری شروع کر دیں، وہ مسجد آ جائیں گے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے، اس لیے کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ہر حکم ماننے کے لیے وہ سر ڈھونڈ دیتا ہے، ہر حکم ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تو جب سب سے زیادہ محبت ایمان والوں کی اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ آپ ہی کے لیے یہ پروگرام ہوا میری ماؤں اور بہنوں، آپ ہی کے لیے پروگرام یہ منعقد کیا گیا۔ آپ ہنگامہ کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کم از کم خاموش رہیے، مسجد اللہ کے گھر میں بیٹھی ہیں، آپ اللہ کے گھر میں اللہ کی گفتگو سننے آئی ہیں تو آپ سنیے، اس لیے کہ آپ ہی کے ہاتھ میں نئی نسل اور پوری نسل کی بربادی یا کامیابی ہے۔ ایک عرب شاعر نے کہا ہے کہ الام مدرسۃ اذا اعددتها، الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، کہ ماں ایک مدرسہ ہے، ماں ایک اسکول ہے، ماں ایک مکتب ہے۔ تم ایک ماں کو تیار کرو گے تو گویا تم نے ایک نسل کی بہتری کا انتظام کر دیا ہے، ایک نسل اس سے بہتر ہو جائے گی۔ تو مائیں اور بہنیں اگر اللہ کی گفتگو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کی سننے میں کوتاہی کریں گی تو ظاہر ہے ان کی نسل پر اس کا اثر پڑے گا، ان کی نسل تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ سکتی ہے۔ اور آج جو نئی نسل کا حال ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں ہر جگہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا
کہ سب سے پہلے معاشرے کی اصلاح کے لیے توحید کی بنیاد ضروری ہے، توحید کی بنیادی تعلیمات ضروری ہے، توحید کی نزاکتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ سب سے زیادہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اذان ہو گئی، ہم نمازی ہیں، نماز کے لیے نکل پڑے، راستے میں بہت قریبی شخص، کوئی دوست بہت پرانا، بہت دنوں کے بعد مل گیا، آپ اس سے بات کرنے لگے، نماز ضائع ہو گئی۔ محبت کس سے زیادہ ہوئی؟ اس دوست کی محبت آپ پر غالب آ گئی اللہ کی محبت کے مقابلے میں۔ علماء نے اس کو بھی شرک لکھا ہے، یہ بھی شرک کیا آپ نے، شرک فی المحبہ، اللہ کی محبت میں آپ نے شرک کر دیا، اللہ کی محبت میں شرک کر دیا۔ اس لیے شرک کی نزاکتوں کو بھی سمجھنا ہے، اور شرک سے اپنے ایمان کو بچا لینے والا ہی اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ آج صرف ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے مسلمان امن و شانتی کی تلاش میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ امن کہاں سے آئے، شانتی کہاں سے آئے، سلامتی کہاں سے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ دیا، کہا کہ ایمان کو شرک سے محفوظ کر لو گے، امن تمہارے نام ہے، سلامتی تمہارے لیے ہے، اس زمین کی خلافت تمہارے لیے ہے، اس زمین کی وراثت تمہارے لیے ہے۔ وَأَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، قرآن کہتا ہے کہ زمین کی وراثت میرے نیک بندوں کے حق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، وہ اللہ تعالیٰ انہیں جیسے اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین اعظام کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین کی خلافت عطا کی تھی، آج بھی مل جائے گی، آج بھی مل جائے گی وہ خلافت۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت ایسی کریں جس میں وہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں، عبادت کوئی کر رہے ہیں، اس میں بھی اگر ہماری نیت یہ ہو جائے کہ لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے، لوگ کہیں گے بڑا عابد ہے، عبادت گزار ہے، بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ہمارا اور آپ کا ہر چھوٹا بڑا عمل یہ صرف رب کائنات کے نام ہو، یہ توحید ہے، اور اس کے علاوہ اگر عمل میں کوئی دخل ہو جائے، عمل میں کسی اور کی شراکت ہو جائے تو یہ شرک ہے۔ اور شرک اتنا قبیح گناہ ہے، اتنا برا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رہتے ہوئے نہ کوئی عبادت قبول کرتا ہے، اور اگر اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، دنیا سے چلا گیا، تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے نہ اس زمین پر، اس زمین میں رہنے کا حق اسے نہیں ہے، آسمان کی بلندیوں تک وہ نہیں پہنچ سکتا ہے، اور اس فضا میں، اس اسپیس میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ آسمان سے گر رہا ہے، یعنی جو شرک نہیں کرے گا اس کی منزل آسمان ہے، وہ آسمان کی بلندیوں میں رہنے والا ہے، وہ آسمان میں ستاروں کو توڑ لانے والا ہے، وہ آسمان کے ستارے، آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری مخلوق اس کی خدمت کے لیے ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ آسمان سے دے مارا جاتا ہے، جو شرک کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے اسے آسمان سے گرا دیا جاتا ہے، اور زمین اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو پرندہ اچک لیتا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا اسے اڑا لے جاتی ہے کسی دور دراز مکان میں جہاں کوئی اس کو معلوم جانتا نہیں ہے، جہاں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، وہ ہوا ہی میں اڑنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت حرام قرار دی ہے۔ تو ہماری اور آپ کے معاشرے کی اصلاح،
ہمارے اور آپ کے سماج کی اصلاح، ہمارے مردوں کی اصلاح، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح، ہماری خواتین کی اصلاح، یہ ہر حال میں توحید کی بنیاد پر قائم کی جا سکتی ہے۔ توحید کی بنیاد پر بھی اصلاح معاشرہ کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب انسان توحید کو لازم پکڑ لے اور شرک کو چھوڑ دے۔ اس لیے کہ ہمارے اس معاشرے میں جو مسلم معاشرہ کہا جاتا ہے، اس میں شرک کو معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ شرک کوئی عیب کی بات نہیں ہے، شرک کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ شرک کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا خطرناک مرض ہے، بیماری ہے اس معاشرے کی۔ اس لیے اس بیماری کا علاج ضروری ہے، تب معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ ورنہ ہم چاہیں کہ دن رات نماز پڑھیں، دن رات قرآن پڑھیں، ہر دن روزے رکھیں، ہر سال عمرہ کرائیں، حج کرائیں، خوب صدقات و خیرات کریں، اور توحید نہیں ہے تو سب بیکار ہے، سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کوئی کام آپ کریں گے اس کا خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم اور آپ کتنی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کی اس سرزمین کو امن و شانتی نصیب کر دے، دعا کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ظالم حکمرانوں سے نجات دے، دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کے بھی فیصلے اس سرزمین پر ہمارے لیے ہو رہے ہیں یہ ہمارے حق میں نہیں ہیں، ان فیصلوں کے خلاف برعکس ہمارے حق میں فیصلے فرما دے۔ نہیں قبول ہو رہی، کیوں؟ ہمارے یہاں توحید جیسی چیز پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہر جگہ، ہر گلی کوچے میں آپ دیکھ جائیے، ہر سماج میں دیکھ جائیے، ہر گھر میں دیکھ جائیے۔ اب تو باضابطہ لوگ گھروں میں تعویذ لٹکانے لگے ہیں، گھروں کو بنانے کے وقت اس کی گھیرا بندی ہوتی ہے شرکیہ عمل سے، شرکیہ عمل سے۔ اس میں شیطان نہیں پلیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کی توحید اس میں آئے گی، جب ہم بنیاد ہی ڈال رہے ہیں شرک کے عمل پر؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت محتاط رہنا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کو جو کتاب و سنت کے نام پر اکٹھا ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو کتاب و سنت سے منسوب کرتے ہیں، جو کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں، قرآن حدیث کا نام لیتے ہیں، ان کو اور زیادہ منظم ہونے کی ضرورت ہے، مرتب ہونے کی ضرورت ہے۔ توحید کے باب میں کسی بھی قسم کے کمپرمائز کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بھی، چاہے وہ ہمارا خاندان کا ہو، ہمارے گھر کا ہو، ہمارا بیٹا ہو، ہمارا باپ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام مکہ میں کیا تھا، تو مکہ والوں نے الزام لگایا کہ محمد یہ کیسا دین لے کے آیا ہے جو بیٹے کو باپ سے، باپ کو بیٹے سے الگ کر دے رہا ہے۔ یہ دین توحید کا دین تھا، توحید کی تعلیمات تھی، جس نے باپ کو بیٹے کی پرواہ کرنے سے روک دیا اور بیٹے کو باپ کی پرواہ کرنے سے روک دیا، اور کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی قسم کا ماحول بنائے گا۔ وہاں نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ جس کی توحید مکمل ہوگی، جس کی توحید اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کے مطابق ہوگی، جس کی توحید قرآنی توحید ہوگی، جس کی توحید نبوی توحید ہوگی، جس کی توحید صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق ہوگی، جس کی توحید تابعین اعظام کی سمجھ کے مطابق ہوگی، جس کی توحید تبع تابعین کے مطابق ہوگی، وہ توحید والا وہاں بول بالا ہوگا، سربلند ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی کامیابیوں کے فیصلے کا حقدار ہوگا۔ تو توحید سب سے پہلی بنیاد ہے، پہلی اینٹ ہے، پہلی اینٹ ہے اسلام کی عمارت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت کی بنیاد 5 پلروں پر رکھی گئی ہے۔ 5 پلر ہیں اس میں۔ پہلا پلر جو ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلا پلر کون سا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کے تنہا معبود ہونے کی گواہی دینا، یہ پہلا پلر ہے۔ اور اس پلر کا ایک ٹکڑا ہے وان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو گویا معاشرے کی اصلاح کی بنیاد ایک طرف توحید کی بنیادوں پر رکھا جائے، تو وہیں دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر رکھا جائے گا۔ یہ بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پر رکھا جائے گا۔ یہ بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے مطابق زندگی گزارنے پر رکھی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ دوسری بنیاد ہے معاشرے کی اصلاح کی۔
معاشرے کی اصلاح دو پلروں پر ممکن ہے جو مضبوط، جس کا مضبوط ہونا ضروری ہے، ایک توحید کا پلر اور دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی سیرت و سنت کا پلر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کوئی سوچے کہ وہ توحید میں کامیاب ہو جائے گا، وہ سمجھے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ معاشرہ نام ہے زندگی جینے کا۔ معاشرہ آپ اس کو ہندی میں سماج کہتے ہیں، انگلش والے اس کو سوسائٹی کہتے ہیں، اور عربی والے اس کو مجتمع کہتے ہیں۔ ایک ساتھ زندگی گزارنے کا نام معاشرہ ہے۔ تو ایک ساتھ زندگی گزارنے کا نسخہ ہی تو لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں ہو۔ قرآن اور نبی کے فرمان میں بھی بہت سے لوگ الگ وہ کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں کہ قرآن الگ چیز ہے، نبی کا فرمان الگ چیز ہے۔ نہیں، بلکہ ایک امام نے کہا، لکھا کہ جس طرح سے اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی جبریل لے کر آتے تھے۔ نبی کا کوئی قدم اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں اٹھتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ کی وحی ہو گئی۔ وحی کی دو حصے اس لیے کیے گئے کہ ایک وحی ہے قرآن اور دوسری وحی ہے نبی کی سنت۔ تو نبی کی سنت دوسرا پلر ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت، اس میں مرد بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، نوجوان بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، سب شامل، میری ساری امت، میری امت کا ہر فرد، کل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور عربی زبان میں کل کہا جاتا ہے انگلش کے ایوری کو، ایوری بڈی، یہ جنت میں جائے گا۔ آپ تو خوش ہو جائیں گے، بہت اچھی بات ہے، سب لوگ جنتی ہیں۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کر دے، سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ صحابہ کرام کے لیے بڑے تعجب کی بات تھی، تعجب کی بات ہے، انکار کون کرے گا بھائی؟ قیل من ہم یا رسول اللہ، یا من یا رسول اللہ، من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری پیروی کرے گا، میری بات مانے گا، سماج کی بنیاد، گھریلو زندگی کی بنیاد اور عبادتوں کی بنیاد، معاملات کی بنیاد، اخلاقیات کی بنیاد میری سنت پر رکھے گا، میرے طور طریقوں کو اختیار کرنے والا ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا، انکار کر دیا۔ نبی کی سنت کا منکر ہو کر جنت میں چلا جانا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے؟ نہیں آسان ہے۔ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتنی اہم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات پڑھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تورات پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے حضرت عمر کو، آپ کا چہرہ سرخ ہونے لگا، آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہونے لگا۔ ابو بکر نے کہا کہ عمر تم دیکھ نہیں رہے ہو اللہ کے رسول غصہ ہو رہے ہیں، تم تورات کھولے ہوئے ہو۔ حضرت عمر نے تورات بند کیا اور کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، کہ میرا ایمان ہے اللہ کے رسول، میرا ایمان ہے کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس سے راضی ہوں، مطمئن ہوں، اسلام میرا دین ہے، میں اس سے راضی ہوں، مطمئن ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، رسول ہیں، میں اس سے بھی مطمئن ہوں۔ میں نے یوں ہی کتاب کھول لی تھی اور دیکھنا شروع کر دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی تکلیف کا باعث یہ بنے گا۔ معلوم ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، آج یہ کتاب تم پڑھ رہے ہو تورات جس رسول پر نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی اگر آج زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے۔ لوگ کہتے تھے اتنے بڑے علامہ وہ نہیں جانتے ہیں، ہم ان کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی اس کائنات کے امام، سارے رسولوں کے امام، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوتے۔
آپ سنے ہوں گے کبھی قیامت کے بیان میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے آخری زمانے میں نازل ہوں گے تو وہ شریعت مصطفی، شریعت محمدیہ کے پرچار و پرسار کریں گے۔ وہ تو خود رسول تھے، اپنے دین کا کیوں پرچار و پرسار نہیں کریں گے؟ وہ خود صاحب کتاب تھے، انجیل ان پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں اس کتاب کا پرچار کریں گے؟ اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب کی رسالتیں منسوخ، ساری کتابیں منسوخ، ساری کتابوں کا حکم منسوخ، صرف قرآن کا حکم چلے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حکم چلے گا۔ یہ ہمارے اور آپ کے نبی کا مقام ہے، جس مقام کو ہم نے بلا دیا ہے۔ ہم دن رات جو نام لینے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس نے بلا دیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں نبی کی سیرت کا کوئی مقام نہیں سمجھا، کوئی سنت کا مقام نہیں سمجھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سنت صرف آمین پکار لینا ہے، رفع یدین کر لینا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ لینا ہے۔ نہیں، معاف کیجئے گا، سنت یہ بھی ہے کہ انسان مسجد میں داخل کیسے ہو، مسجد سے نکلے کیسے، ٹوائلٹ میں کیسے داخل ہو، ٹوائلٹ سے کیسے نکلے۔ سنت یہ بھی ہے کہ وہ گھر کی زندگی کیسے گزار رہا ہے، باہر کی زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ سنت کو سمجھنا ہوگا کہ سنت ہے کیا چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے اور آپ کے لیے سنت ہے، اور وہ پوری زندگی امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ایسے ہی پیروی کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی پیروکار بن جائے۔ پوری زندگی ہماری نمازیں صرف آپ کی طرح ہو ایسا نہیں ہے، نمازیں بھی ہو، روزے بھی ہوں، ساری عبادتیں ہوں۔ ابھی بہت سے لوگوں نے 27 رجب کا روزہ رکھا پچھلے مہینے میں، خواتین خاص طور سے اس میں آگے رہتی ہیں، مردوں کو تو توفیق نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ ان کو بہت سارے کام رہتے ہیں، تو یہ نفلی روزہ نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 90% عورتیں نفلی روزے رکھتی ہیں، 90%، اور 10% مرد روزہ رکھتے ہیں نفلی روزے۔ مردوں کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہرحال نفلی روزہ میں اس کے لیے بہت زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن صحابہ بھی مرد تھے جو روزہ رکھتے تھے، نفلی روزہ رکھتے تھے۔ تو روزے 27 رجب کا روزہ رکھا، وہ کون سی سنت ہے بھائی؟ وہ کس کی سنت ہے؟ وہ سنت کس نے بنائی ہے؟ 15 شعبان کا لوگوں نے روزہ رکھا، وہ سنت کس نے بنائی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، روزہ ہی تو ہے۔ تو 3 رکعت مغرب کی نماز کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیتے، نماز ہی تو ہے۔ 3 رکعت مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، 4 کیوں نہیں پڑھ لی بھائی؟ نماز ہی تو ہے۔ 30 پارے میں سے کچھ چھانٹ کر کے 5 پارہ اور بڑھا لیں، نماز قرآن ہی تو ہے، 5 پارہ اور بڑھا لیں گے اور ثواب کا سبب بن جائے گا۔ نہیں، سب سے بڑا حرج یہ شیطان کا جملہ ہے، یہ شیطانی جملہ کہ اس میں حرج کیا ہے، نماز ہی ہے، روزہ ہی ہے۔ نہیں، نماز وہ نماز نہیں جو اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کرو۔ اللہ کے رسول نے جو نماز نہیں پڑھی ہے وہ نماز نہیں ہوگی، جو روزہ نہیں رکھا ہے وہ روزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے، اس طریقے سے ہٹ کر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہ طریقہ اللہ کے نبی کا نہ ہونے کی وجہ سے وہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کا جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، بہت سے لوگ آپ نے دیکھا شعبان ہی کے مہینے میں 1 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک ایسی ہوا چلتی ہے جیسے لگتا ہے کہ کوئی کائنات میں کوئی تبدیلی آ گئی۔ ہندوستان کی کائنات کیا ہوتا ہے بھائی؟ سب لوگ ٹھوس ٹھوس کر کھلاتے ہیں مولویوں کو، وہ کھانے کی ان کی طبیعت نہیں ہوتی پھر بھی کھلاتے ہیں، اور پورے سال بیچارے وہ بھوکے مرتے ہیں مدرسے میں، کبھی دال پانی، کبھی بھات گیلا، کبھی ترکاری نہیں ہے، کبھی پورے سال ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ صرف 15 دن کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، اس لیے یہ صدقات و خیرات بھی رد ہے۔ تو جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے ہٹ کر ہوگا اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ آپ نے ابھی سنا، توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ کیا سنا آپ نے؟ شرک ہے۔ توحید کا اپوزٹ شرک ہے، اسی طرح سے سنت کا اپوزٹ بدعت ہے۔ اور یہ جان کر آپ کو تعجب ہوگا کہ سارے گناہوں میں سب سے زیادہ محبوب گناہ شیطان کو وہ بدعت ہے، سارے گناہوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا، نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ تو شیطان مطمئن ہو جائے کہ اب اس سے یہ کیا ہے کو رکنے جائے، یہ تو رکے گا نہیں، اس لیے کہ اس کو نیکی سمجھ رکھا ہے اس نے۔ تو شیطان مطمئن ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ بہت اچھے راستے پر میں نے اس کو لگا دیا ہے، بہت اچھے راستے پر لگا دیا ہے۔ اس لیے بدعت سے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، بدعت بہت سارے بدعات ہیں۔ آپ
خواتین خاص طور سے مزاروں کی سیر کرنے جاتے ہیں، وہاں جا کر کچھ نہیں کریں، کوئی عبادت نہیں کریں، صرف سیر کرنے جاتی ہیں، وہ بھی بدعت ہے، اس لیے کہ مزار کا وجود ہی بدعت ہے۔ اسلام کی تاریخ میں کوئی بتا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو آپ کے حجرے میں دفن کیا گیا، آپ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابوبکر جو آپ کے صاحب غار تھے، اس کائنات میں مردوں میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت اللہ کے رسول کی ابوبکر، اور اس کے بعد عمر نے تو بلکہ اجازت لی تھی اماں عائشہ سے کہ مجھے بھی یہیں دفن کرا دیجیے۔ ان تین قبروں کے علاوہ اسلامی تاریخ میں کوئی بتا دے کہ عمومی قبرستان کے علاوہ کہیں اور کوئی قبر دفن کیا گیا ہو؟ یہ صرف بر صغیر کی ایجاد ہے۔ بر صغیر آپ سمجھ رہے ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، اس کو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ تو بر صغیر کی ایجاد ہے، صرف یہیں آپ کو یہ اکلوتا مزار ملے گا، تو یہ اس کا وجود ہی بدعت ہے، تو وہاں جانا بھی بدعت۔ وہاں جا کر اگر آپ نے کچھ کر دیا تب تو وہ شرک ہو گیا، چاہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، چاہے رکوع کر دیا، سجدہ کر دیا، بکرا چڑھا دیا، نذر و نیاز مان لیا، اس سے دعا کر لی، اس سے مدد مانگ لی، اس سے اولاد کی صحت مانگ لی، اس سے جاب مانگ لیا، روزی مانگ لی، تو یہ تو شرک ہو گیا، لیکن یہ بدعت ہے۔ تو بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بدعت کی لوگوں نے قسمیں بھی کی کہ یہ بدعت اچھی بدعت ہے اور یہ بدعت خراب بدعت ہے۔ جیسے ایک بدعت ابھی رجب میں لوگ 27ویں رات کو منایا، لوگوں نے منایا شب معراج، شب معراج، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اسی تاریخ کو ہوئی ہے معراج۔ معراج کی تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن لوگوں نے مان لیا کہ ایک قول ہے 27 رجب کا، اسی کو مان لیا، تو 27 تاریخ کو روزہ رکھ لیا، اللہ کے رسول نے روزہ رکھا۔ معراج کب ہوا؟ تقریباً 10 نبوی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال تقریباً۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن زندہ رہے؟ 13 سال، تقریباً 13 سال۔ آپ اعلان کر دیتے کہ چونکہ میری زندگی کا ایک اہم نقطہ ہے یہ معراج، اس لیے معراج کی رات لوگ جاگ کر گزاریں، عبادتوں میں گزاریں، اور معراج کی تاریخ، دن کی تاریخ میں روزہ رکھیں۔ آپ نے اعلان کیا۔ کسی صحابی نے بتا دے، کوئی مائی کا لال، کہ کسی صحابی نے 27ویں رجب کو روزہ رکھا ہو؟ کسی تابعی سے بتا دے، چلیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بتا دیجئے کہ انہوں نے 27 رجب کا روزہ رکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو یوسف یا امام محمد یا امام ظفر اور بھی دوسرے شاگرد، کسی نے روزہ رکھا ہو؟ تو گویا یہ ہماری اور آپ کی ایجاد ہے، جو ہم نے نیکی سمجھ کر کے ایجاد کیا ہے، نیکی سمجھ کر کے کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بدعت حسنہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب الاعتصام میں ذکر کیا، نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ من ابتدع بدعۃ یراها حسنہ، جو کوئی انسان بڑے سے بڑے علامہ، بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا پیر فقیر، بڑے سے بڑا پہنچا ہوا، عوامی زبان میں کہے پہنچا ہوا، وہ اگر کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرتا ہے جو اسلام میں جس کا کوئی مقام نہیں ہے، اور اس کو حسنہ سمجھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نیکی ہے، یہ یرا حسنہ، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان بالرسالہ، خان بالرسالہ، اس نے گویا یہ عقیدہ بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت سے کام لیا ہے۔ آپ نے نیکی کے سارے طریقوں کو نہیں بتایا، کچھ طریقے بچ گئے تھے جو ہم نے بنایا ہے، اب ہم نے بنایا ہے۔ اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت سے کام لیا ہے، پوری رسالت کو نہیں پہنچایا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ لأن اللہ تعالی یقول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے حجۃ الوداع کے موقع سے، آج نہیں، حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج، عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اس وقت اللہ نے کہا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اب یہ دین مکمل ہے، بوتل بھرا ہوا ہے، اس میں اب پانی کہاں بھریے گا؟ دین جب مکمل ہو گیا تب اس میں کسی بھی قسم کی بڑھوتری کی گنجائش نہیں رہی، اور اس میں سے کم کرنے کا بھی اختیار کسی کو باقی نہیں رہا۔
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور یہ ایک نعمت ہے دین کی، تو نعمت کی قدر ہونی چاہیے، اور نعمت کی قدر یہ ہے کہ جو جس شکل میں نعمت ملی ہے اسی شکل میں اس کو باقی رکھا جائے، اس میں تبدیلی نہ پیدا کی جائے، اس کو بدلا نہ جائے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ دین جو اسلام کی شکل میں نے تمہیں دیا ہے اس سے میں راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے، اب اس اعلان کے بعد کوئی بدعت گڑھتا ہے، طریقہ ایجاد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے، تو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر خیانت کا الزام لگایا، خیانت کا الزام لگایا۔ اور آگے کہتے ہیں فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، اس دن، اس آیت کے نازل ہونے کے دن، جو چیز دین نہیں تھی آج دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ تصور کیجئے، یہ اسلام اس قدر پاکیزہ ہے، اس قدر صفائی ستھرائی چاہتا ہے، کسی بھی قسم کی دخل اندازی، انٹرفیرنس یہ نہیں چاہتا، کسی بھی قسم کا اضافہ کی گنجائش اس دین میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مکمل دین ہے۔ اگر ہم اس میں کچھ بڑھاتے ہیں تو گویا ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا دین مکمل نہیں تھا، اس کی بھی ضرورت تھی، اس کی بھی ضرورت تھی، اس لیے ہم نے یہ بڑھا دیا۔ نہیں، ہمارا دین ایسا مکمل ہے اور اس قدر واضح ہے، اس قدر روشن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں نے تمہیں ایک روشن شریعت پر چھوڑا ہے، یہ ایک روشن شریعت ہے، ایک واضح شریعت ہے، یہ اس کا کوئی تعلیم، اس کی کوئی طریقہ، اس کا کوئی مسئلہ اس کا ایسا نہیں ہے جو واضح نہیں ہو، جو واضح نہیں ہو۔ تو ایسے طریقے کو پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ ایسا دین ہے، ایسی شریعت ہے، ایسی روشن شریعت ہے کہ اس میں رات اور دن نہیں ہے، دن ہی دن ہے، روشنی ہی روشنی ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرح، مطلب دن ہی دن ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس دین سے وہی پھرے گا، اس دین کو سے وہی ٹیڑھی راہ اختیار کرے گا ہٹ کر کے جو ہلاک ہونے والا ہوگا، جس کے مقدر میں ہلاکت ہوگی۔ تو یہ سنت اصلاح معاشرہ کی دوسری بنیاد ہے، دوسرا پلر ہے۔ جب تک ہم توحید کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو مضبوط نہیں کریں گے، آگے کی زندگی آسان نہیں ہوگی، آگے کی زندگی آسان نہیں ہوگی۔ جب یہ نیو مضبوط کر لیں گے تو ساری عمارت مضبوط رہے گی، ساری عمارت مضبوط ہو جائے گی۔ تو اللہ، اور اگر ہماری زندگی جس طرح سے ہم نے توحید کے خلاف قدم اٹھا کر کے اس دنیا میں ناکامی اور آخرت کی ناکامی کا صحرا اپنے سر باندھ لیا، اسی طرح سے سنت کے خلاف چل کر بدعت کی راہ اختیار کر کے ہم اس دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، آخرت میں بھی۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی مومن کے لیے یہ بات باقی، اختیار باقی نہیں رہ جاتا کہ اس کو چاہے مانے چاہے نہ مانے، کسی بھی حال میں، چاہے جتنی ایمرجنسی کی صورت حال ہے۔ دیکھیے، ایک بہت ایمرجنسی کا مسئلہ ہے، غزوہ احد، لڑائی ہو رہی تھی، احد کی لڑائی ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک صحابی کے قیادت میں، ان کی عمارت میں امیر بنا کر ان کو 50 لوگوں کو کھڑا کر دیا تیر لے کر کے۔ یہ دیکھو، یہاں سے انٹرنس ہے، پیچھے سے یہاں دشمن داخل ہو سکتے ہیں، یہاں تم کو ہر حال میں باقی رہنا ہے، ہٹنا نہیں ہے یہاں سے، چاہے ہم جنگ جیت جائیں چاہے ہار جائیں، ان کی فکر نہیں کرنا تم کو، تم اپنی جگہ پر باقی رہو۔ غزوہ احد میں سارے صحابہ وہاں جم گئے، لڑائی ہوئی، مسلمانوں نے جنگ جیت لیا۔ اب باری آئی کہ جو دشمن وہاں مال و متاع، غنیمت کا مال چھوڑ کر بھاگے ہیں، ان کو جمع کیا جائے۔ اب وہ 50 صحابہ میں سے، وہ بھی انسان تھے، 50 صحابہ میں سے کچھ لوگوں کی نیت میں، کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول نے اتنی تاکید اس لیے کی تھی کہ جنگ ہم جیت جائیں، اب تو جیت گئے ہیں، چلیں ہم بھی مسلمانوں کی مدد کریں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں غنیمت کو جمع کرنے میں۔ ان کے امیر ان کو روکتے رہے
کہ نہیں مت جاؤ، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے مت جاؤ مت جاؤ، لیکن 10-12 لوگوں کے علاوہ سب اتر آئے، سب وہاں سے میدان میں اتر آئے۔ نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ اسی راستے سے خالد بن ولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے وہ اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوئے، ان 10-12 لوگوں کا صفایا کیا، اس کے بعد میدان میں اترے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اس ایک غلطی کے نتیجے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو نہ ماننے کی شکل میں صورت میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہوئے، آپ کو بھی زخم آیا، ایسا زخم کہ آپ کا خون بہہ کر آپ کے جوتے تک پہنچ گیا، ایسا خود جو آپ یہاں چہرے پر پہنے تھے اس کی ایک کڑی ایسی پھنسی کہ دانت سے کھینچنا پڑا۔ صرف ایک غلطی، ایک حکم کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے۔ تو اگر دنیا کے مسلمانوں پر کوئی آفت آتی ہے یا ہندوستان کے مسلمانوں پر کسی قسم کی کوئی آفت آئی ہے تو وہ غور کریں بھائی کہ کیوں آئی ہے، کیا ہم نے بھی نبی کی سنتوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھا ہے؟ تو یہ تو دنیاوی ناکامی ہوئی، آخرت کی ناکامی کیا ہوگی بدعتیوں کے لیے جو بدعت کو مانتے ہیں، بدعت کی راہ اختیار کرتے ہیں، بدعت کا ایجاد کرتے ہیں، بدعت کا پرچار کرتے ہیں، بدعت کا پرشار کرتے ہیں، بدعت کے نام پر، بدعت کے پروگرام پر اور بدعت کے کام پر وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس میں جان مان تن من دھن سے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا قیامت میں کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بڑا جھوم کے نام لیتے ہیں، جب کوثر کا نام لیجئے تو یہ لوگ جو خاص طور سے بدعت کے راستے کو اختیار کیے ہوتے ہیں وہ بڑے جھوم کر کے نام لیتے ہیں کوثر کا، جامع کوثر، حوض کوثر، بڑے جھومتے ہیں اس پر۔ لیکن حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالیوں میں، گلاس میں اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ کیسا پانی؟ یہ پانی نہیں، منرل واٹر نہیں، ایسا پانی جس کو پی لینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، ایسا پانی ہوگا۔ کچھ لوگ اور آئیں گے، فرشتے روک دیں گے، نہیں خبردار ادھر نہیں مت، ادھر مت پھٹکنا، ادھر مت پھٹکنا۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی کہیں گے کیوں بھائی، یہ تو میری امت کے لوگ، آنے دیجیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ جانتے ہیں، فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، انک لا تدری، انک لا تدری، کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کی دین میں کیا کھلواڑ کیا تھا، کیا تبدیلی پیدا کی تھی، کیا بدلاؤ کیا تھا، آپ کو نہیں معلوم۔ تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آپ کو نہیں معلوم۔ فرشتے کہیں گے، وہ بھی وہابی ہو گئے تھے کیا؟ یہ وہابی ہو جائیں گے اس دن، کہیں گے انک لا تدری، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ما احدث بعدک، ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے کیا ایجاد کر لیا تھا اس دین میں۔ ان کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کیا سزا ملے گی تو دور کی بات ہے، اس کے بعد کیا سزا ملے گی بدعت کی راہ اختیار کرنے والوں کو، بدعت کا طور طریقہ اختیار کرنے والوں کو، اور طاق سجانے والوں کو، اور حلوہ پوڑی شعبان کی 15ویں رات کو کھلانے اور کھانے والوں کو، اور روحوں کے لانے کا عقیدہ بنانے والوں کو، قبرستان جا کر فاتحہ پڑھنے والوں کو کیا سزا ملے گی، یہ تو دور کی بات ہے۔ سب سے پہلی محرومی ان کو جو نصیب ہوگی وہ یہ کہ انہیں حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا، حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، خود فرمایا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انک لا تدری، فرشتے کہیں گے کہ کیا تبدیلی آئی تھی آپ کو نہیں پتہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ کوئی بھی عمل کرنے کے وقت یہ سوچنا ہے، کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ لگے، کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ لگے، اچھا کام کیوں نہ لگے، یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے رسول کی مہر اس پر لگی ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول کی مہر اس کام پر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا، جو کوئی بھی عمل کرے گا، ایسا عمل جس پر ہماری مہر نہیں ہوگی، لیس علیہ امرنا فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے نہیں جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے
اللہ کے رسول کی مہر ہوتی ہے تو ہم تو شیطان کی بات بھی مان لیتے ہیں، شیطان کی بات بھی مان لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہا ہے، کیسا مولوی آ گیا شیطان کی بات ماننے والا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مال پر جو زکوٰۃ کا مال آیا تھا نگراں بنایا کہ رات بھر تم اس کی چوکیداری کرو گے، رات بھر چوکیداری کرو گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، ان کے پاس تو کوئی گھر نہیں تھا کہ گھر جائیں گے، وہیں مسجد میں پڑے رہے۔ تھوڑی سی آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو دیکھے کہ ارے ایک آدمی ہے جو آ کر کے اس میں سے لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، آ کہ تم کیا کر رہے ہو، چوری کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں بہت زیادہ فیملی ممبر والا آدمی ہوں، گھر میں بہت لوگ ہیں، غریب آدمی ہوں، گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے، اس لیے سوچا کہ یہاں سے کچھ لے چلتے ہیں، چلو آج چھوڑ دو، میں کل سے نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود غریب تھے اور غریبوں کے حالات سے واقف تھے، انہوں نے چھوڑ دیا کہ چلو جاؤ گا۔ پھر دوسرے دن وہی واقعہ پیش آیا، پھر وہی شخص آیا، لینا شروع کیا، پھر پکڑا آپ نے کہ اب تو آج تو نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں نبوی عدالت میں پیش کروں گا تم کو۔ اس نے پھر معافی مانگی، کہا کہ اب نہیں آئیں گے، چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس دن بھی چھوڑ دیا۔ تیسرے دن آیا کہ اب تو تیسری غلطی ہے، یہ ناقابل معافی ہے، یہ معاف نہیں کی جائے گی، آج تمہیں اللہ کے رسول کے پاس میں پکڑ کر لے چلوں گا اور وہی فیصلہ فرمائیں گے۔ اس نے کہا کہ اچھا میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اس کے بدلے چھوڑ دینا۔ کہا کیا طریقہ بھائی، کیسی بات کرتے ہو؟ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لو گے تو تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو سب محفوظ ہو جائے گی۔ تو اس نے ایک اچھی بات بتائی تھی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کون ہے کیا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، چھوڑ دیا اس دن بھی۔ کل ہو کر کے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو ہریرہ 3 دنوں سے تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آ رہا، تم نے کچھ بتایا نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو وہ شیطان تھا، وہ نسخہ جو تمہیں بتایا جس نے، وہ شیطان تھا، لیکن بات اس نے سچی بتائی ہے، رسول کی مہر لگ رہی، بات اس نے سچی بتائی ہے۔ شیطان نے بات بتائی، رسول نے مہر لگا دی کہ بات سچی ہے تو وہ سچی ہے۔ ہمارا اور آپ کا یقین آ گیا، ہمارے آپ کے دل و دماغ میں یقین ہو گیا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے ساری چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو رسول کی مہر لگا ہوا کام کیجیے، بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے ہم سے، آپ سے۔ ہو گئی اذان؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرات گرامی کہ معاشرے کی اصلاح اللہ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پلروں پر ممکن ہے۔ تھوڑی سی اور بات 10-15 منٹ میں کچھ دوسری کر لیتے ہیں جو سنتوں سے متعلق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ گھریلو زندگی ہم کیسے گزاریں، گھر سے شروع کرتے ہیں۔ گھر کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ دیکھو تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے، گھر کے ہر ممبر کے لیے، بچوں سے بچوں جیسا، بڑوں سے بڑوں جیسا، نوجوانوں سے نوجوانوں جیسا، خواتین سے خواتین جیسا برتاؤ کرے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ خواتین ہیں تو خواتین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوہر کی بات ماننا ضروری قرار دیا۔ ان سارے معاملات میں جن میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے تب ماننا ضروری قرار دیا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تب نہیں۔ خواتین کے لیے خصوصی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کس بات سے؟ کہ ایک شوہر اٹھتے ہیں رات میں، اور رات میں اٹھ کر کے وضو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع سجدے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور وہ اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، وہ شوہر اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اور بیوی کو نہیں جاگ پاتی ہے تو اس پر پانی چھڑکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بیوی اٹھتی ہے اور اٹھ کر کے وہ وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر شوہر نہیں اٹھتا ہے تو اس پر پانی چھڑک دیتی ہے تاکہ وہ اٹھ جائے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانیوں کے وقت شوہر کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، شوہر کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔
لیکن اللہ کی نافرمانی جب تک نہیں ہو رہی ہے تب تک ان کی بات مانی جائے۔ یہ خواتین کے لیے، مردوں کے لیے ہے کہ بھائی سب سے بہتر بن جائیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ بچوں کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بچوں کے لیے شفقت کرنے والا نہ بنے اور بڑوں کی عزت کرنے والا نہ بنے، اس کا تعلق ہماری امت سے نہیں ہے، ہمارے دین سے نہیں ہے، ہم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے اور آپ پر بچوں کے سلسلے میں کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، سنو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الرجل راع وهو مسئول عن رعیتی، مرد ذمہ دار ہے اور مرد سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وعلی ولدہ وہی مسئولۃ عن رعیتی۔ خواتین سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنے شوہر کی اولاد کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ہمارے اور آپ پر نئی نسل اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو۔ یہاں تو 20 سال کے نوجوان آتے ہیں، ادھر آپ تراویح پڑھتے ہیں، وہاں وہ موبائل چلاتے ہیں۔ 22 سال 25 سال کے نوجوان بیٹھ کر پیچھے ہنسی مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہی قرآن جس کی بعض آیتوں کو سن کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ابی بن کعب سے سن کر آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ کے دل سے، سینے سے ہانڈی کے کھولنے جیسی آواز، گڑ گڑاہٹ کی نکلتی تھی۔ اس قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ پیچھے بیٹھ کر نوجوان، چھوٹے بچے تو چھوڑ دیجیے، کیوں؟ ہم نے ایسی تربیت نہیں کی، ہم نے ان کے دل و دماغ میں قرآن کا مقام نہیں ڈالا، مسجد کا احترام نہیں ڈالا، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو حکم دو نماز کا، اور 10 سال کے ہو جائیں تو مارو بھی نماز کے لیے۔ 10 سال کے ہو جائیں تو مارو بھی نماز کے لیے۔ آپ سوچئے، یہ تربیت کرنی ہے، یہ تربیت اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے۔ ہم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آمین رفع یدین ہم نے کر لیا، کافی ہے۔ آمین رفع یدین ایک ایسی سنت ہے جس کے مذاق کے طور پر میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ سنت پر آپ عمل کیجئے، لیکن ان سنتوں کی طرف بھی دھیان دیجئے۔ یہ بھی سنتیں ہیں۔ گھر سے باہر نکلیے، کوئی تاجر ہے، بزنس کرتا ہے، آج کے بزنس مین کہیے کہ بھائی سچ بولو، خیانت مت کرو، دھوکہ مت دو، کہیں گے ایسی بات کرتے ہیں۔ بھائی بزنس میں سب چلتا ہے، بزنس میں ایسا کریں گے تو چلے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا التاجر الصدوق الامین کہاتین یوم القیامہ، وہ تاجر جو سچ بولے اور امانت سے کام لے، کسی کو دھوکہ نہ دے، تو جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ہیں اس طرح وہ میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ تو ہم اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں، مانیں۔ ہم سماجی زندگی گزارتے ہیں، سماجی زندگی میں پڑوسی ہے، عام طور سے اختلاف پڑوسیوں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن، لا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ قیل من یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ کہا کہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے نہ بچ سکے، مامون نہ رہے، اس کی شرارتوں سے تباہ رہے، برباد رہے، پریشان رہے، ایسا آدمی مومن نہیں ہے، ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ،
ہمیشہ جبریل آتے تھے تو پڑوسی کے بارے میں مجھے وصیت کرتے تھے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے لیے کہتے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی یہاں تک کہ مجھے کبھی کبھی یہ گمان ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ وراثت میں بھی اس کو حصے دار قرار دیں، وراثت میں بھی حصے دار قرار دیں، ایسا نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، عزت کرے، احترام کرے، اس کا پاس و لحاظ رکھے۔ یہ کون مانے گا؟ کتاب و سنت کے ماننے والے بھی اگر نہیں مانیں گے تو دوسرے لوگوں کے لیے ہے یہ۔ مجھے بڑا تعجب ہوا ایک واقعہ پڑھ کر کے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث گزرے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک پڑوسی تھا عیسائی۔ تو امام صاحب کا گھر تھا چھوٹا، اور اس نے اپنے اوپر والی منزل پر باتھ روم بنا لیا۔ باتھ روم کا حصہ بڑا نازک ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے اگر اس میں گنجائش ہوگی تو وہ رساؤ کا راستہ بنا لیتا ہے۔ تو اس کے باتھ روم کا پانی امام صاحب کے گھر میں ٹپکنے لگا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، اور اس وقت ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت تھی، کوئی مقدمہ نہیں کیا، اس سے کہا بھی نہیں، کہا اپنے گھر والوں سے کہ وہاں ایک بالٹی لگا دو، وہ جب بھر جائے تو اس کو پھینک دو، پھر لا کر لگا دو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بیمار ہوئے، تو عیسائی نے سنا کہ امام صاحب بیمار ہیں، تو مشہور آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، بڑے اس ناحیے سے کہ وہ محدث تھے، حدیث کے امام تھے، وہ دوڑا ہوا عیادت کے لیے آ گیا۔ عیادت کے لیے آیا تو کمرے میں دیکھا کہ اس نے بالٹی پڑی ہوئی ہے، پوچھا کہ امام صاحب یہ کیا واقعہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ یہ کتنے دنوں سے ہے؟ تو کہا کہ 20 سال سے، 20 سال سے یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ اسی وقت اسلام قبول کر لیا اس نے، اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ آپ تصور کیجئے کہ ہماری پریکٹیکل لائف کا اثر دنیا کی دوسری قوموں پر کس طرح پڑتا ہے، کیسے پڑتا ہے؟ غور کیجئے۔ اسلام کی ہر تعلیم ایسی ہے جس پر آپ قربان جائیے، اس کا کوئی الٹرنیٹ، کوئی بدل نہیں پیش کر سکتا، دنیا کی کوئی تعلیم نہیں پیش کر سکتی ہے۔ رشتہ داروں کا معاملہ ہے، کوئی رشتہ دار کسی فنکشن میں نہیں بلایا، ہم ناراض ہوتے ہیں، اس سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ ولہم سوء الدار۔ اللہ نے جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جو لوگ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کا سبب بنتے ہیں، یہ زمین میں فساد کا ایک سبب ہے، رشتوں کو توڑنا، کاٹنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رشتہ دار کو کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اگر وہ اس کا حقدار ہے اس کو ڈبل اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ ایک اس رشتہ داری کو جوڑنے کا، اور دوسرے اس زکوٰۃ و صدقہ خیرات کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کو کاٹتے ہیں، فساد، زمین میں فساد برپا کرنے کا سبب بنتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں برا ٹھکانہ ہے، برا گھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے رشتوں کو جوڑیں، کاٹیں نہیں۔ ایک روایت میں فرمایا فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کریں، عزت کریں، ان کی توقیر کریں، ان کا پاس و لحاظ رکھیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی بلندیوں، اعلیٰ قدروں کو، اچھی قدروں کو پنپانے کے لیے، اچھی قدروں کو سینچنے کے لیے، اچھی قدروں کو پھیلانے کے لیے، اچھے اخلاق کو معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ انک لعلی خلق عظیم کہا گیا کہ تم عظیم اخلاق کے عظیم درجے پر، اونچے درجے پر فائز ہو، اللہ کے رسول کو کہا گیا۔ خیرکم من ینفع الناس، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ یہ ساری تعلیمات ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، مجھے کچھ اور باتیں کی جا سکتی تھیں، لیکن پھر انشاءاللہ کسی اور موقع سے یہ اگر یاد رکھیں گے تو، نہیں تو پھر اسی کی یاد دہانی کرانی، تو پھر اسی میں ٹائم پاس ہوگا۔ یہ دو بنیادیں خاص طور سے یاد رکھنا ہے۔
توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ یاد رہیں گی تو یہ ساری بعد میں جو باتیں بیان کی گئی سب سنت رسول ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا تو قرآن کی آیت بیان کی میں نے، میں اس لیے کہ میں بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، میں قرآن کا سہارا لیتا ہوں، نہیں تو اللہ کے نبی کے فرمان کا سہارا لیتا ہوں، اسی کو پیش کرتا ہوں جو جس انداز میں جس آواز میں ہو سکے۔ تو یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں، غیر مرتب باتیں ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے شاید کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق توحید کو بھی گلے لگانے والے بن جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا بھی پاس و لحاظ رکھنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نوجوانوں، اپنے بڑوں، اپنے بچوں، اپنی ماؤں اور بہنوں کی اصلاح کرنے کے لیے اس قسم کا اقدام کرتے رہیں، اس قسم کی مجلسوں کو رچاتے رہیں۔ بہت بھاری بھرکم فنکشن، جلسہ، کانفرنس کوئی ضرورت نہیں ہے، اس قسم کی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گفتگو کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو اپنے اور اپنے رسول کے راستے پر چلا دے، ہم سب کو صراط مستقیم کی دولت سے نواز دے، ہم سب کو رب العالمین اس دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی سے نواز دے اور آخرت بھی ہم سب کی سنوار دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔